السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسا دن گزرا؟ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. زبان کی حفاظت پر احادیث. اس کتاب کے ایک طرف عبارت تحریر ہے اور دوسری طرف صفحہ خالی ہے. کچھ تو نوٹس لکھنے کے لیے ہے اور کچھ عربی عبارت کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے لکھنے کے لیے. یعنی آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ ہر صفحے پر کم از کم ایک حدیث کو ریپلیکیٹ کریں، یعنی جو ادھر لکھی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ، جہاں خالی جگہ ملے بائیں طرف اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا ہے. تو جو لفظ ہمارے قلم سے نکل جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، وہ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں. تو سیکھنے کے عمل میں مددگار ہے. ذہن، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کا بہترین اصول ہے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ علم آپ کے اندر راسخ ہو تو اس کے لیے آپ کچھ احادیث کو خوش خطی میں عربی زبان سے ادھر سے دوسری طرف دیکھ کے صرف نقل کر لیں اور ہر لفظ کا ترجمہ بھی سوچیں کیا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زبان کی حفاظت کی اہمیت. زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ. سیدنا ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا. لفظی ترجمہ بھی کروں گی تاکہ آپ لوگ ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کو علم یقینی کے طور پر لے سکیں. ان ثوبان رضی اللہ عنہ، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی، خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ لمن، واسطے اس کے جس نے ملکا، مالک بنایا، کنٹرول کیا، قابو پایا، لسانہ، اپنی زبان کو، یعنی اپنی زبان پر قابو پایا، اپنی زبان کی ملکیت حاصل کر لی، یعنی اپنی زبان کا خود مالک ہو گیا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا. ووسعہ بیتہ، اور وسیع ہو گیا اس پر اس کا گھر، یعنی اس کے گھر نے اس کو کشادگی دی، یعنی گھر میں ہی ساری ضروریات پوری ہو گئی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. وبکا، اور وہ رویا، علی خطیئتہ، اپنی خطاؤں پر. تو یہ انسان کی خوش بختی کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول جانتا ہو، اس کے گھر میں اچھی کشادگی اور سہولت ہو، اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان پہ روتا ہو اور معافی مانگتا ہو. زبان کی حفاظت ستر پوشی کا باعث. من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. کتنا فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم چپ رہے تو ہماری بے عزتی ہے، چپ رہے تو ہم ہار گئے، چپ رہے تو لوگ ہمیں مس یوز کریں گے. یہ سب شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں اور ہماری بے صبری کی علامت ہے. تو من کفا، جس نے روک لیا، غضبہ، اپنے غصے کو، کف اللہ، روک لے گا اللہ، عنہ، اس سے، عذابہ، اپنا عذاب. ہم ہر وقت گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے غصے کو روک لیں، اور عموماً غصے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی زبان روک لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی شامت پر ہمیں سزا نہیں دی جائے گی. ومن خزن لسانہ، اور جس نے روکا اپنی زبان کو. خزانہ خزانے سے ہے، خزانے میں بھی پیسہ روک کے رکھتا ہے انسان. تو خزانہ لسانہ، جس نے اپنی زبان روکی، یعنی اس کی حفاظت کی، غصے کے وقت اور دوسرے اوقات میں سوچ سمجھ کے بات کی. ستر اللہ عورتہ، سترہ ڈھانپ دیا، یہ ڈھانپ دے گا اللہ، عورتہ،
اس کے عیب کو، اس کے قابل شرم بات کو، یعنی جس چیز کو وہ چھپانا چاہے گا اللہ بھی اس کو چھپا دے گا. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. غصہ کب آتا ہے انسان کو؟ جی، جب انسان کے پسند کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، یا کوئی آپ کو اریٹیٹ کرے، کوئی آپ کی مخالفت کرے، کوئی آپ کو ٹونٹ کرے، کوئی آپ کو چھیڑے، آپ کی نقل اتارے، یا آپ کو جسمانی اذیت دے، تو اس وقت انسان کے اوپر لازم ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر ری ایکٹ کرے، غصے میں نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ سب جانتے ہیں، کہ کس طرح وہاں لوگوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زبانی گالی گلوچ کی بلکہ جسمانی تکلیف بھی دی، کہ آپ کے جسم سے خون بہہ بہہ کر آپ کے پاؤں میں جم گیا تھا. اور جب آپ آ کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بدلے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں. تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس وقت اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا آپ کو غصہ نہیں ہوگا؟ ہمیں تو کوئی ایک چونٹی کاٹ دے، ایک زبان سے کچھ کہہ دے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ سنگ دلی کی انتہا ہے اور تکلیف کی انتہا ہے. تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بل ارجو ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. بل ارجو، بلکہ میں امید رکھتا ہوں. اس حال میں بھی آپ کتنے پازیٹیو ہیں. میں امید رکھتا ہوں ان یخرج من اصلابہم، کہ ان کی پشتوں میں سے نکلیں گے وہ لوگ من یعبد اللہ، جو عبادت کریں گے اللہ کی، وحدہ، اکیلے اسی کی، لا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. اتنے ظالموں کے لیے بھی ایسی خیر خواہی. غصے کا یہ جواب کیسا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ری ایکشن ہے کہ ان کی خیر خواہی کس درجے کی، کہ ان کی نسلوں تک کی خیر خواہی. پھر اسی طرح غزوہ طائف میں جب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی ثقیف، کہ ثقیف کے خلاف بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کسی کو جواب پتا ہے؟ جی، اللہ انہیں ہدایت دے. شابش. اللہم اہد ثقیفا وآت بہم، اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بت وغیرہ توڑ دیے تو اس موقع پر مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے ان کو وہی کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا اذهبوا فانتم الطلقاء. خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا. عن البراء بن عازب قال جاء اعرابی الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت اقصرت الخطبة لقد عارضت المسألة عاتق النسمة وفك الرقبة والمنحة الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. سیدنا براء ابن عازب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے مختصر کہی لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے. تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں تم اس کی مدد کرو، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو. اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. بس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو. ان البراء بن عازب، براء بن عازب سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں جاء اعرابی، آیا ایک اعرابی بدو دیہاتی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ کرام تو سوال کم کیا کرتے تھے اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور وہ پوچھے تو ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے. تو اس نے آ کے کہا فقال یا رسول اللہ
بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، سکھائیے مجھے عملاً ایسا عمل یدخلنی الجنت، جو داخل کر دے مجھے جنت میں، جنت میں لے جانے والا کوئی کام بتائیے کہ میں وہ کر سکوں. فقالا، تو فرمایا لئن کنت، البتہ اگر تو نے اقصرتا مختصر کیا، قصر نماز ہوتی ہے نا کم کرنا، مختصر کیا الخطبۃ بات کو، یعنی جو بات تم نے کہی وہ بہت چھوٹی ہے، لقد آردت، البتہ تحقیق لمبا چوڑا کیا تم نے، یعنی عرض کہتے ہیں نا چوڑائی کو، المسئلہ سوال، یعنی اگرچہ لئن کنت کو یوں ترجمہ کر لیں، اگرچہ مختصر کی تم نے بات لیکن لمبا چوڑا کیا سوال. جواب کیا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو عاتق النسمۃ، عاتق آزاد کر دو، النسمۃ جان کو، ایک جان آزاد کرو یعنی غلام آزاد کرو، وفک الرقبہ، اور گردن چھڑاؤ. نسمہ میں تو پوری جان ہے اور رقبہ میں گردن کی آزادی کے لیے یعنی تم اپنا حصہ ڈالو. والمنحۃ الوقوف، اور عطیہ دودھ دینے والی اونٹنی کا، منح کہتے ہیں عطیہ، وقوف دودھ دینے والی اونٹنی. والفیء، اور فیء مال غنیمت کو کہتے ہیں نا جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے، تو مراد یہاں مالی عطیہ ہے یعنی مال کا تحفہ. علی ذی الرحم الظالم، اس رشتہ دار کو جو ظالم ہو، ظالم رشتہ دار کو مال کا تحفہ دو. فإن لم تطق، پھر اگر تمہیں طاقت نہ ہو، ذالک اس کی، یعنی ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتے، نہ تم جان آزاد کر سکتے ہو، نہ کسی کی رہائی میں مدد کر سکتے ہو، نہ دودھ دینے والی اونٹنی تم تحفے میں دے سکتے ہو، نہ مال کا تحفہ دے سکتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ یعنی یہ بڑے بڑے کام ہیں اگر، تو پھر فأطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلا دو. جنت میں جانا چاہتے تو بھوکے کو کھانا کھلا دو. وسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلا دو. وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دو. وانہی عن المنکر، برائی سے روکو. فإن لم تطق ذلک، پھر اگر یہ بھی طاقت نہ ہو، نہ کھلا سکتے ہو، نہ پلا سکتے ہو، نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہو، نہ کسی غلط کام کرنے والے کو روک سکتے ہو، فکف لسانک، تو اپنی زبان کو ہی روک لو. الا من الخیر، سوائے خیر کے. سوچئے ساری نیکیاں ایک طرف اور زبان کا روکنا ایک طرف. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان روک لو. اگر کسی کو تکلیف نہیں دو گے، اگر برا نہیں کرو گے، تو زبان کی اصلاح ہی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا، اور کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ بھائی ان کے سامنے آئے تو کس طرح ان کو اپنا تعارف کرایا. کسی قسم کی کوئی بات انہیں یاد نہیں کرائی، کوئی تان و تشنیع نہیں کی، کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ وانتم جاہلون، اور تم جاہل تھے، لا علم تھے. یعنی اتنی بڑی بات، اور ساری زندگی پر وہ یہی سوچ کے ان کے اندر حوصلہ اور تسلی ہوگی کہ میرے بھائی ناسمجھ تھے اس لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. آج اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو کیا ہم اس کو یہ مارجن دیں گے کہ وہ ناسمجھ ہے، اس کو دین کا اتنا پتہ نہیں، وہ کچھ جانتا نہیں؟ هل علمتم، کیا مہذبانہ انداز ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تمہیں پتا تم اس وقت کہاں کھڑے ہو، تمہیں پتا ہے تم نے کیسے کیسے کرتوت کیے، کیا کیا ظلم کیے. کچھ بھی نہیں کہا، اور اس بات کو دہرایا بھی نہیں اپنی زبان سے. یاد ہے تم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، یہ بھی نہیں کہا. الفاظ کا انتخاب دیکھیے. هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کچھ یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کتنا دل گداز انداز ہے. وانتم جاہلون، خود ہی معذرت بھی پیش کر دی تاکہ محسوس نہ کریں. فکف لسانک الا من الخیر، خیر کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، فائدے کی بات ہو تو استعمال ضرور کرو، لیکن ورنہ خاموش رہو تو بہتر ہے. ایک اور حدیث میں ہے رحم اللہ عبدا قال فغنم او سکت فسلم. نبی صلی اللہ